بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس شہر کے ارد گرد جنگل تھا اور وہاں سے کبھی کبھار کوئی جنگلی جانور بھاگ کر اس شہر میں آ جاتے تھے۔ تو ایک دن اس شخص نے جو شہر میں رہتا تھا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو اس کی اس آواز کو سن کر لوگ اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکلے کہ اس شخص کو بچایا جائے۔ تو جب باہر نکلے دیکھا کہ وہ شخص صحیح سلامت کھڑا ہے۔ اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے تو مذاق کیا ہے، کوئی شیر وغیرہ نہیں آیا۔ چنانچہ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اس شخص نے پھر شور مچانا شروع کیا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ لوگ پھر گھروں سے باہر نکلے گئے، اس کی مدد کی جائے، اس کو کسی طرح بچایا جائے۔ تو جب لوگ باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص صحیح سلامت کھڑا ہے اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مذاق میں اور تفریح میں یہ بات کی اور شور مچایا ہے۔ تو لوگوں کو اس کی بات پر غصہ آیا اور لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا اور سب نے فیصلہ کیا کہ اب اگر اس نے شور مچایا تو ہم اس کی مدد کو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے۔ تو تمام لوگ غصے ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ پھر اس نے شور مچایا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس دن واقعی شیر آ چکا تھا، لیکن لوگ اس کو جھوٹا سمجھ کر اس کی مدد کو نہیں آئے اور بالآخر یہ شخص شیر کے حملے کا شکار ہو گیا اور شیر نے اس کو مار ڈالا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے لوگوں میں اس کا اعتماد بحال رہتا ہے، لوگ اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگوں میں اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بالآخر جھوٹا آدمی وہ کسی درندے یا دشمن کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت جھوٹ بولنا ہے۔ تو بالآخر یہ شخص اس درندے یا دشمن کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ